محترم تلاش منزل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے درس حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ، صحیح البخاری و مسلم۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش اس قبر والے کی جگہ میں مدفون ہوتا۔ تشریح: یہی حدیث دوسرے الفاظ میں اس طرح وارد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی کسی آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس پر گر پڑے گا اور کہے گا اے کاش اس قبر والے کی جگہ میں مدفون ہوتا۔ وہ ایسا دین کے خوف سے نہیں کہے گا بلکہ دنیاوی بلا و پریشانیوں کی وجہ سے کہے گا۔ قیامت سے پہلے اس دنیا میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی، چنانچہ حق مٹ جائے گا، دین کا معاملہ کمزور سے کمزور تر ہوگا، بلا و مصیبت ہر طرف سے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی، شرافت کی جگہ رذالت لے گی، قتل و غارت گری انسان کا مشغلہ بن جائے گی۔ ایک شریف آدمی کا زندگی کا گزارنا دشوار ترین کام ہوگا، عملداری کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ ایسے موقع پر ایک صالح انسان اور مومن ہی نہیں بلکہ فاسق و فاجر آدمی بلکہ کافر کے لیے بھی سکون کی زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیں گے، بلکہ صورتحال یہاں تک پہنچے گی کہ قبر والوں پر رشک کریں گے اور دجال جیسے عظیم فتنے کی آمد کو موجودہ حالت سے بہتر تصور کریں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ دجال کی آمد کی تمنا کریں گے۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا صرف بلا و پریشانیوں کی وجہ سے ہوگا۔ الطبرانی الاوسط روایت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی وہ حالات ہوں گے جن کا تذکرہ زیر بحث حدیث میں ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیل ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، ہم سے قبل جو نبی بھی گزرا ہے اس پر واجب تھا کہ جو بھلائی کی چیز جانتا ہوتا اسے اپنی امت کو بتلائے اور جو برائی کی باتیں جانتا ہوتا اس سے متنبہ کرے۔ واضح رہے کہ اس امت کی عافیت اس کے ابتدائی حصے میں ہے اور اس امت کے آخر میں آنے والوں کو ایسی بلاؤں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جسے تم لوگ ناپسند کرو گے، اور اس امت کے آخری دور میں ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ گزارا ہوا فتنہ آنے والے فتنے کے مقابلے میں ہلکا محسوس ہوگا۔ چنانچہ جب کوئی فتنہ ظاہر ہوگا تو مومن کہے گا کہ بس یہی فتنہ میری ہلاکت کا سبب ہے، پھر وہ فتنہ گزر جائے گا، اور جب دوسرا فتنہ ظاہر ہوگا تو مومن کہے گا کہ بس یہی فتنہ میری ہلاکت کا سبب ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں جسے یہ پسند ہو کہ وہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل ہو تو اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، جیسا اسے پسند ہو کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ایسے فتنوں کے موقع پر ایک مومن کے لیے سب سے اہم یہ ہونا چاہیے کہ وہ حالات کے رو میں نہ بہہ جائے، نہ یہ کہ وہ خودکشی کر لے اور موت کی تمنا کرے، اور نہ ہی یہ کہ وہ ہاتھ دھو کر بیٹھ جائے، بلکہ اسے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس طرح کہ وہ صبر سے کام لے، ہر طرح سے اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے، اپنے آپ کو دور رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آل عمران۔ اور جو اللہ کو مضبوط تھام لے اسے سیدھے راہ کی ہدایت ملی۔ ارشاد نبوی ہے، انتہائی خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا اور جوان میں اور جو ان میں مبتلا کیا گیا اور صبر کیا تو اس کا کیا کہنا۔ ابو داؤد۔ اپنے ہاتھ، زبان اور اعمال سے کسی کو ضرر پہنچانے سے بچے، بلکہ جس طرح وہ اپنے بارے میں یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کو اذیت پہنچائیں، ویسے ہی اسے بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنے سے محفوظ رکھے، کیونکہ فتنوں کے وقت
وقت میں لوگوں کی زبان پر لگام نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اسے فتنوں میں پڑنے سے محفوظ رکھے، اور خصوصاً ان دعاؤں کا اہتمام کریں جن کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے تشہد کے آخر میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ، اس دعا کا اہتمام جس کا ذکر حدیث ملأ اعلیٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ سنن ترمذی بروایت معاذ بن جبل۔ سچ کہا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت میں فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات رکھتے تھے، کہ لوگوں میں ایک وقت آئے گا کہ اس شخص کو نجات ملے گی جو ڈوبتے ہوئے شخص جیسی دعا کرے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ فوائد: فتنوں کے زمانے میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت ایک مومن پر فرض ہے۔ اس امت کا بہترین زمانہ صحابہ و تابعین کا زمانہ ہے، لہٰذا انہیں ہی اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اس دنیا کی زندگی کی انتہا فتنوں سے نجات نہیں ہے، بلکہ ایمان و عمل صالح پر موت ہی ہر فتنے کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مومنین کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔